آج آپ کے سامنے جنت کا بیان جو ہے وہ اس میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جنت کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، تو جو بیسک باتیں ہیں وہ جنت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہوتا یہ کہ یوٹیوب کے ذریعے آسانی کے ساتھ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اگر مطالعہ کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے تو اگر صحیح انداز سے بتایا جائے تو ہمیں ساری باتیں معلوم چل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یوٹیوب میں جو ویڈیو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کوشش یہ ہے کہ جو بیسک باتیں ہیں آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے گا تو اس کو شیئر کریں گے واٹس ایپ کے ذریعے، تاکہ جب شیئر کا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں تک معلومات یہ پہنچے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کے بارے میں کیا مطلب ذکر ملتا ہے جو شریعت کی کتابیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جو ہے وہ ایک مقام ہے، مطلب ایک جگہ ہے جنت، یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جنت ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر انسان کو رہنا ہے۔ اور یہ جو جنت ہے وہ ایمان والوں کے لیے اسے بنایا گیا ہے جنت کو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مانی سی بات ہے، جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو کن چیزوں سے بنایا گیا، وہاں زمین کیسی ہے، کیا درجات ہیں، جیسے جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ اب درجے کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے عمل کے حساب سے جو دنیا میں جس طرح کے لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں اسی اعتبار سے درجے کے تحت رکھا جائے گا۔ جیسے ہم لوگ ٹرین میں چلتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے وہ لوگ اے سی میں چلتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ اعمال کے بنا پر چیزوں کو جائے گا، دولت کے بنا پر، کسی کی بنا پر، جس کا جیسا اعمال ہوگا، عمل جیسا ہوگا، نیک عمل ہوگا جیسا جس درجے کا، تو جنت میں بھی 100 درجے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر درجہ دوسرے، یعنی جو نیچے والا درجہ ہوگا اس سے اوپر والا جو درجہ ہوگا اس میں صفت میں فرق آ جائے گا، کوالٹی میں فرق ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنی اپنی نفس کے حساب سے ہی اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جنت میں مطلب جو ایمان والے ہیں ان کو جو ہے وہ جنت میں رکھا جائے گا، اس کے 100 درجے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی عمل کے حساب سے۔ اب جس کا عمل اچھا ہوگا، مانی بات ہے، تو اگر اونچے درجے میں لوگ جائیں گے تو وہاں پر ویسی ہی کوالٹی، ویسی ہی چیزیں پھر ملیں گی۔ تو یہ اس لیے ملیں گی کیونکہ ویسا ہی لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا۔ پھر دیکھیں کہ ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے کہ جنت کے ایک درجے میں سارا عالم سما جائے پھر بھی جگہ باقی رہے گی۔ یعنی جنت جو ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وسعت کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی صرف جانتے ہیں، وہی بہتر اچھا جانتے ہیں۔ لیکن ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جنت کے ایک درجے میں اگر سارا عالم سما جائے، ایک درجے کی بات، ہر 100 درجے ہیں، سوچیے آپ، ایک درجے میں اگر سارا عالم سما جائے تو پھر بھی جگہ باقی رہے گی۔ اور یہ بھی آیا ہے اسی طریقے سے کہ ایک ایسا پیڑ ہوگا جنت میں کہ اس کے سائے میں کوئی 100 برس تک، مانی بات ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے تو اس کا ایک آس پاس ایک سایہ رہتا ہے، تو جنت میں جو پیڑ ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا اور اس کا سایہ، مطلب مانی سی بات ہے کہ جب اونچا ہوگا تو ایک لمبائی چوڑائی میں اس کا اتنا ہی سایہ بھی ہوگا، تو وہ سایہ اتنا ہوگا کہ 100 سال تک تیز گھوڑا چلتا رہے گا تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ گھوڑا اسی پیڑ کے سائے میں رہے گا۔ اس سے اندازہ لگایا سکتا ہے وہ پیڑ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جنت کی وسعت، یعنی اس کی جو کہہ سکتے ہیں لمبائی چوڑائی، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے آتی ہے کہ جنت کی جو دیواریں ہیں وہ سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جو جنت کی دیواریں ہیں کس سے بنی ہیں؟ سونے سے، چاندی کی اینٹوں سے۔ دیوار بنے گی تو اینٹ سے ہی بنے گی، تو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، اور مشک کا گارا ہے، یعنی خوشبودار ہے بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے زمین جو ہے زعفران کی ہوگی، زعفران ہم جانتے ہی ہیں، تو زمین کیسی ہوگی؟ زعفران کی۔ دیوار کیسی ہوگی؟ وہاں پہ دیوار بھی ہے جنت، مانی سی بات ہے، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے، اور جو گارا ہوتا ہے، جیسے یہاں تو سیمنٹ رہتی ہے تو وہ مشک کے گارے سے بنائی گئی ہے۔ کنکریوں کی جگہ وہاں پر جیسے کنکڑ پتھر ہمارے دنیا میں ہوتے ہیں ویسے وہاں نہیں ہے معاملہ، وہاں کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ یعنی ہر طرح کے قیمتی جو پتھر ہے وہاں پر موجود ہے، اور گھاس کی جگہ پر زعفران ہوگی، اور عنبر کی مٹی ہے وہاں پر، جو مٹی ہمارے یہاں دکھتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں خوشبودار ہیں، تو عنبر کی جو ہے وہ مٹی ہوگی جنت میں۔ اب جنت میں پانی کی
دودھ کی، شہد کی اور شراب کی 4 دریائیں ہیں۔ جو شراب ہے یہ دنیا والی شراب نہیں ہے، یہ کہ کڑواہٹ ہو، بدبو اور نشہ ہو، ایسی شراب نہیں ہے وہاں پر، بہت ہی اعلیٰ قسم کی شراب ہے وہ۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی 4 دریائیں ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، اور جو بھی چاہیں گے فوراً ان کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ جو ارادہ کریں گے بس چیز سامنے آ جائے گی۔ اگر پیاس لگی ہوگی اور سوچا کہ پانی آ جائے تو اتنا ہی پانی آئے گا جتنی پیاس لگی ہوگی، ایک بوند بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں آپ۔ جیسے ہم لوگ یہاں پیشاب اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، تو ایسا معاملہ جنت میں نہیں ہے۔ یعنی وہاں جو بھی ہم کھانا کھائیں گے سب کا سب ہضم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک بس کہہ سکتے ہیں کہ ایک پسینہ بس نکلے گا بس، اور ہمیں کسی بھی طرح کی حاجت وہاں پیشاب وغیرہ کی نہیں ہوگی۔ جو بھی کھانا کھائیں گے سب ہضم ہو جائے گا، اور جو پسینہ نکلے گا اور جو ڈکار آئے گی اس کی خوشبو بھی مانی بات ہوگی۔ یہاں تو کہیں نہ کہیں پیٹ کی گیس رہتی ہے تو بدبو رہتی ہے، تو وہاں پہ مشک کی ہوگی تو خوشبو جو ہوگی، کیونکہ ساری چیزیں جنت میں خوشبو سے جڑی ہوئی ہیں، سمجھ لیں یہ بات۔ ہر آدمی کی جو خوراک ہوگی وہ 100 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی۔ کوئی اتنا لذیذ کھانا، جب دنیا میں یہاں اچھا کھانا بنتا ہے گپا گپ لوگ کھاتے چلے جاتے ہیں، 4 روٹی 5 روٹی 6 روٹی کھا لیتے ہیں۔ سوچیے جب اچھا کھانا کبھی گھر میں بن جاتا ہے تو جو ہے بھوک جو انسان کی جگ جاتی ہے۔ تو جنت کے اندر سوچیں آپ کتنا زبردست کھانا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے 100 آدمیوں کے برابر لوگ کھانا شروع کر دیں گے، یعنی کافی زیادہ کھائیں گے، اور جسم بھی وہاں پر جو ہماری ہائٹ ہے دنیا میں وہ ویسی ہائٹ نہیں ہوگی، تھوڑا سا ہائٹ ہماری رہے گی۔ تو ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ان کو بیویاں ملیں گی وہ ہر ایک کو جو ہے 100 بیویوں کو رکھنے کی اجازت، مطلب ان کی اتنی طاقت دے دی جائے گی، جس میں پھر اسی طریقے سے جنت کے اندر جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ سرہانے کا مطلب سمجھ لے کہ آس پاس ان کے رہیں گے وہ، اور ان خادموں کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا اس کی لذت بڑھتی جائے گی، ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں بڑھتا جائے گا۔ ایک لقمہ ہم نے کھایا اس کے اندر 70 مزے ہوں گے۔ ابھی تو کیا ہے کہ ہم دال کھاتے ہیں کسی بھی طرح کی تو وہی ٹیسٹ رہتا ہے، سیب کھا رہے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہے، لیکن وہاں پر ایسا معاملہ نہیں، 70 اس کے مطلب ٹیسٹ ہو جائیں گے، مزے ہوں گے، اور ہر مزہ ایک دوسرے سے الگ ہوگا، اور سارا ٹیسٹ محسوس کریں گے۔ 70 ہے تو 70 ہماری جو نفس ہے اس ٹیسٹ کو محسوس کرے گی۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، وہاں پر جو کپڑے ہوں گے وہ گندے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہاں پہ جو جوانی ہے وہ ڈھلے گی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آنکھوں کے بارے میں دیکھیں وہاں آنکھیں جو ہے سرمگی ہوں گی، اور جو بال ہوں گے وہ صرف سر پہ ہوں گے، پلکوں پہ ہوں گے اور بھو، یعنی آنکھ کی جو پلکیں ہیں بھو ہیں وہاں بال ہوں گے اور سر پہ بال ہوں گے، باقی جسم میں کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ 30 سال سے زیادہ کوئی لگے گا نہیں عمر میں، اتنے رہیں گے۔ اور سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں کیا معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اولاد وہاں چاہے کہ ہمارے اولاد ہو جائے تو اولاد تو ہو جائے گی، لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے ہی 30 سال کا ہو جائے گا، کیونکہ 30 سال کی عمر وہاں پر ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے، ایسی لگ بھگ رہے گی۔ تو جنت میں کسی کو نیند نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی مرے گا، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے۔ 1 ہفتے کے بعد، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو جنتی ہیں ان کو اپنے نیکی کے اعتبار سے بھائی مرتبہ ملے گا۔ 1 ہفتے کے بعد جو جنتی ہوں گے وہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور لوگ اپنا دیدار کریں گے۔ جنتی جو ہوں گے ان کے لیے نور کے، موتی کے، یاقوت کے، زبرجد کے، سونے اور چاندی کے ممبر ہوں گے بیٹھنے کے لیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم درجے والے جنتی کے مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اس طرح کے ٹیلے وہاں بھی ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر مان لیے جنتی کو کسی سے ملنا ہو تو کیا ہوگا، ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اس کا 1-2 طریقہ بتایا گیا کہ ایک تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، یا پھر جنتیوں کو دوسری صورت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو بہت اچھے قسم کی سواریاں جیسے گھوڑے وغیرہ دیے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر کے جب چاہے جہاں چلے جائیں۔ تو یہ ہم نے جنت کا جو بیان ہے اس کے بارے میں ضروری باتیں جانی ہے، ان باتوں کو جاننا چاہیے
تاکہ جنت کے بارے میں جو ذکر آتا رہتا ہے تو کچھ تو معلومات ہو، کہیں کوئی ذکر ہو تو ہم کسی کو بتا سکیں۔ تو یہیں پر اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ جو بھی یہ معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ دوسروں تک پہنچ جائے آپ کی کوششوں کے ذریعے۔ تو یہیں پہ اجازت دیں، آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔